بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم نے 6 صورتیں میرے خیال مکمل کر لی تھیں۔ آج 7ویں صورت سورہ اعراف کا آغاز کرتے ہیں شروع سے۔ 7ویں صورت سورہ اعراف۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف کا جو عمومی مفہوم ہے وہ بھی تھوڑا سا بتا دیجیے۔ جی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سورہ انعام کی آخری آیت جو ہے لاسٹ، دیکھیے صورتوں میں بھی ربط ہوتا ہے، آیات میں بھی ہوتا ہے۔ لاسٹ آیت دیکھیں آپ 165، اس میں خلائف الارض کا لفظ ہے، خلائف الارض آخری آیت ہے۔ یہ وہی ہے جیسے سورہ بقرہ میں تھا نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت، خلیفہ، خلافت یعنی تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ایک نسل کے بعد دوسری نسل، ایک قوم کے بعد دوسری قوم، یعنی انسانی وراثت جو ہے وہ نسل در نسل اور قوم در قوم منتقل ہوتی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا قوم نوح ختم ہو گئی، قوم عاد آ گئی، قوم عاد نے سرکشی اور بغاوت کی، اس کو ختم کر دیا تو قوم سمود آ گئی۔ اب یہ جو موضوع ہے نا
خلافت کا کہ ایک امت کے بعد دوسری امت، یہ اس آیت کا عمود، اس صورت کا عمود سمجھیں جو آپ صورت آغاز کر رہے ہیں نا. ہاں بس دی یہ ربط بن گیا نا، یہ اس کا سینٹرل ایک تھیم بن جائے گا جو ہم صورت پڑھ رہے ہیں. وہ اس لیے کہ دیکھیے دو اسلوب ہوتے ہیں، تو آپ کے علم میں ہے قرآن کے مین التذکیر، ذکر ہوتا ہے نا، نصیحت. قرآن کو بھی ذکر کہا گیا، نصیحت ہے. نحن نزلنا الذکر ونحن لہ لحافظون، ہم ہی حفاظت کریں گے اس قرآن کی، تو نصیحت ہے. التذکیر بآلاء اللہ، بآلاء اللہ، یہ ایک اسلوب ہے. اعلیٰ جو ہے نعمت کو کہتے ہیں، نعمت کا اعلیٰ عربی میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جتنی نعمتیں دی ہیں اس طرف ترغیب دی جاتی ہے کہ غور و خوض کرو کہ ایک سپریم پاور ہے جس نے یہ تمہارے لیے سب کچھ بنایا، ہوا، پانی، کھانا، رہنا، لباس، رہنے کے لیے ٹھکانہ، تاکہ معرفت الہی ہو کہ ایک اللہ کی ذات ہے، پھر اس کی عبادت کی جائے. یہ ایک اسلوب ہے نا جی. دوسرا ہے التذکیر بایام اللہ، التذکیر بایام اللہ. ایام سے یوم کی جمع ہے. یہ مطلب ہے کہ جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے، ان کا قرآن میں ذکر عبرت کے لیے کہ دیکھو وہ قومیں بھی اپنے اپنے وقت پر بڑے بڑے ان کو طاقتیں دی تھیں، قوتیں دی تھیں، غرور کیا، نیست و نابود ہو گئے، نام و نشان ہی نہیں ہے وہ ان کا. تو عبرت حاصل کرو، کیونکہ تم اگر غرور کر رہے ہو تو تمہارا بھی انجام ویسے ہو سکتا ہے. دیکھیے قرآن نے کہا کہ ہم نے رسول بھیجے بشیر و نذیر، تو یہ بشیر ہو گیا، بشارت، نعمتیں ہیں نا، نعمتیں. و نذیر انذار سے ہے، وارننگ، خبردار کرنا، خبردار کرنا. تو پچھلی صورت میں یہ اسلوب تھا انعام میں، اب جو پڑھنے جا رہے ہیں اس میں یہ اسلوب ہے اعراف میں. دوسرا یہ بھی ایک اسلوب ہے. اللہ اکبر جی. یہ جو ہے ایام اللہ، یہ قرآن کی بھی آیت ہے. آپ 14:5 یہ پڑھیں آپ. 14 جو ہے سورۃ ابراہیم ہے، وہاں حکم دیا گیا کہ وذکر، آیت ہے وذکر، آپ نصیحت کیجئے ہم انہیں، یعنی کافروں کو، مشرکوں کو، بایام اللہ، وہاں پہ لفظ ہے یہ بایام اللہ، اللہ کے دنوں سے، یعنی وہ دن جب قوموں پر بغاوت، نافرمانی کی وجہ سے عذاب آیا. اب دیکھیے یہ جو آیت آپ پڑھنے لگے ہیں 59 سے 137 تک، 59 سے 137 آیات، 6 اولو العزم، 6 اولو العزم انبیاء اور ان کی امتیں، ان کا ذکر ہے. اور کسی حد تک کرونالوجیکل آرڈر میں ہی ہے یہ، ہے نا جی. یہ ان کا ذکر ہم پڑھیں گے سورہ اعراف میں ترتیب سے. وہ 6 کون سے ہیں؟ حضرت نوح، جن کو آدم ثانی کہتے ہیں، ہے نا جی. حضرت ہود علیہ السلام، آپ پورا لکھ لیجئے گا، میں ڈیٹو کر رہا ہوں ذرا ٹائم بچانے کے لیے.
عزت سے پورا لکھنا چاہیے حضرت نوح علیہ السلام، اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام، ہے نا جی، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، 1 2 3 4، ہے نا جی 4۔ 5 حضرت شعیب علیہ السلام، اور 6 حضرت موسیٰ، ان کا اسی ترتیب سے آپ ذکر پڑھیں گے۔ یہ آپ پڑھیں گے رکوع نمبر 8، R stands for رکوع، یہ پڑھیں گے آپ رکوع نمبر 9۔ کیا سمیٹری ہے، ایک رکوع میں ایک امت کا ذکر، رکوع 9، اور یہ دونوں جو ہیں یہ رکوع 10، اور یہ جو ہے رکوع 11۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، رکوع 11۔ یہاں پر آپ کا پارہ 8 مکمل ہو جائے گا، پارہ 8 انشاءاللہ تعالی۔ حضرت شعیب کا ذکر پارہ 9 میں بھی چلے گا، کنٹینیو ہوگا، کیونکہ یہ آخری ہے نا پارہ 8 کا۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا، جو سب سے زیادہ تفصیل سے ہے۔ آپ ذرا غور کریں، یہ ایک رکوع میں ہے، 8ویں میں 9ویں میں، یہ بہت تفصیل سے آئے گا، اس میں تفصیل سے آئے گا، یہ آپ پڑھیں گے نا جی اس میں۔ اور ان کی پیدائش بھی اسی کو سے ساروں کی انبیاء کی جی نہیں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، کہیں پڑھا نہیں ہے، لیکن یہ سورہ اعراف میں اس ترتیب سے ہیں، اور یہ ویسے قومیں بھی اسی ترتیب سے آئی ہیں۔ حضرت نوح آدم ثانی، اور جو ایمان لائے تھے وہ کشتی میں بیٹھے، یا جو بھی جانور ہیں، بس اسی سے پھر آگے نسل انسانی چلی، ختم۔ پھر اس کے بعد یہ قوم عاد ہے، یہ قوم سمود ہے، یہ لوط ہے، یہ اس طرح ہے۔ نہیں، وہ تو وہ انبیاء کا، نبی کا نام ہے نا، قوم کا کہہ رہا ہوں، سمود نا، قوم کو سمود کہتے ہیں، یہ پیغمبر کا نام ہے، اس کی قوم کو سمود کہتے ہیں، ان کی قوم کو قوم عاد کہتے ہیں۔ میں وہ قوم کا نام لے رہا تھا، قوم عاد اور قوم سمود قوم کا نام ہے نا۔ اچھا جی، اسی ترتیب سے ویسے 11ویں صورت میں بھی آئے گا، یہ آپ کی اطلاع کے لیے یہ رکھیں آپ، یہ 7ویں پڑھ رہے ہیں، 11ویں صورت جب ہم پہنچیں گے ہود، اسی طرح آئے گا، وہاں بھی انہی 6 رسولوں کا ذکر، 6 قوموں کا ذکر ان پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی طرف رسول بھیجے، ان قوموں نے رسولوں کو نہیں مانا، دعوت کو رد کر دیا، ان کی رسالت پر ایمان نہیں لائے، اس کی پاداش میں ان کو ملیہ میٹ کر دیا گیا، عذاب آئے، کسی پر زلزلے کا عذاب آیا، کسی پر آندھی کا عذاب آیا۔ قوم عاد پر آندھی کا، 7 دن تک آندھی چلتی رہی، اللہ نے کہا کہ کھجور کے درختوں کی طرح سڑکوں پر وہ پڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ان کو وہ کچھ دیا جو اوروں کو نہیں دیا تھا، خاص طور پہ یہ قریش کو جھنجھوڑ کے کہا، وہ بھی بڑے مغرور تھے نا، بڑے لمبے لمبے قد دیو قامت، پہاڑوں کو تراشتے تھے، ہنر تھا، خوبصورت گھر بناتے تھے، اس زمانے میں ہزاروں سال پہلے آپ دیکھیں، بڑی بات ہے، وہاں اس وقت یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی نہیں تھی نا، یہ کرین اور یہ چیزیں کرتے تھے، وہ کرتے تھے، اللہ اکبر، ینتہون جبال، پہاڑوں کو تراشتے تھے۔ اچھا، ویسے ان قوموں کا ذکر
اور بھی صورتوں میں ہیں، سورہ یونس، ہود، میں آپ کو بتا دوں 10، 11، 23، 29، 26 بھی ہے۔ یہ 1، 2، 3، 4، 5 صورتیں، یہ نمبر ہے صورتوں کا، ان میں ان انبیاء اور رسولوں کا آپ ذکر پڑھیں گے، یونس، ہود، مومنون، 26 شعراء اور یہ عنکبوت آئے گا قرآن میں، جو اہم موضوع ہوتے ہیں جن میں عبرت، جن میں انسانوں کے لیے وہ ایک سے زیادہ مرتبہ آتے ہیں۔ اچھا، ایک اور وجہ کہ اتنی اہمیت ان کی بار بار کو تکرار نہیں ہوتی، مقصد ہوتا ہے کیونکہ یہ قومیں جو ہے نا، یہ حجاز عرب اسی کے اطراف میں بستی تھی، اور یہ جو قرآن آپ پڑھ رہی ہیں یہ اسی بستی میں نازل کیا گیا، مکہ مکرمہ میں نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی مکہ مکرمہ میں، یہ وہی ہے جو مین شاہراہ تھی۔ قرآن میں بار بار اس موضوع کو کہا ہے، مین شاہراہ یہ تجارتی ہے، تجارتی۔ ایک طرف ہے یمن، اس وقت بڑا شہر تھا یمن، یہ تھا شام، یہ بالکل اسی طرح ہے، یہ بالکل نیچے جنوب اور یہ اوپر شام، یہاں سے یہ تجارتی قافلے جاتے تھے، تجارتی قافلے، اور یہ بستیاں ان کے دائیں بائیں ہی تھیں جو کھنڈرات بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یمن سے یہ جو روٹ تھا یہ کہ وایا مکہ یا کس طرف سے جاتے تھے شام؟ بھائی یہ عرب میں سے یہ ایگزیکٹ اس کا یعنی جنوب اور شمال کہا جاتا ہے، یہ جنوب میں تھا اور ہاں یہ شمال۔ آپ وہ بناتے تھے نا، کیا بناتے تھے، اس طرف ایسٹ ہوتا تھا، اس طرف ویسٹ ہوتا تھا، یہ نارتھ ہوتا تھا، یہ ساؤتھ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا تھا؟ تو یہ دیکھیں ساؤتھ میں نے نیچے لکھا ہے، یہ جنوب ساؤتھ اور یہ نارتھ، یہ اسی طرح تھا۔ اب وہ ایگزیکٹ کیا زگ زیگ تھی یا اسٹیٹ تھا؟ مکہ نہیں تھا اس میں، ہے مکہ نہیں تھا کیونکہ یمن مکہ سے کافی دور ہے۔ نہیں، یمن تو دور ہے لیکن وہ تو شاہراہ کی بات ہو رہی ہے نا، نہیں یا سائڈ سے ہوتا ہوگا، یعنی یہ تھوڑی ہے کہ مکہ ویسے اتنی سی جگہ ہے اسی میں سے گزرنا ہے، آئی مین اس کے اطراف میں کہہ لیں، اطراف کہہ لیں، اطراف۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ قل سیروا فی الارض، اپنی زمین میں گھوم پھر کر دیکھ لو انجام، تو وہ اسی طرف اشارہ ہے، کوئی بہت دور نہیں اللہ تعالیٰ بھیج رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے تمہاری سرزمین ہے ذرا دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ بہت دفعہ آتا ہے قل سیروا فی الارض، اور دیکھو کہ عاقبت کیا ہوئی ان کی، بہت دفعہ یہ ہے، تو وہ اسی طرف اشارہ ہے، بہت دور نہیں، مطلب ہے انہی کے اطراف میں کہیں۔ تو یہ ذکر کا مقصد یہی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ عرب کی جو ثقافت روایات ہیں ان کا ذکر عام تھا، نون پلیسز تھیں، اور ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے عذاب تو ان کو معلوم تھا کہ جی اس طرح ایک قوم ہوا کرتی تھی، قوم عاد، اس طرف بھی پیغمبر آئے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عبرت دلانے کے لیے، انہیں جھنجھوڑنے کے لیے ان واقعات کا کثرت سے ذکر کیا ہے، یعنی بالخصوص قریش مکہ جو ہے نا، کفار مکہ، ان کو بار بار ان کی تاریخ سے عبرت دلانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ سر بغداد بھی تو بہت بڑا ایک تجارتی مرکز، ہاں بغداد بھی ذکر بہت کم آتا ہے۔ بابل ہے نا سر، بابل کا قرآن میں ہے، آپ بڑا صحیح فرما رہے ہیں، یہ جو آپ نے ذکر فرمایا بابل ہوا، شام ہوا، فلسطین ہوا، یہ مقدس ارض ہے کیونکہ یہ انبیاء اور رسولوں کی سرزمین رہی ہے۔ بغداد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ وہاں کے تھے، بغداد کے تھے، نمرود وغیرہ وہیں کے تھے نا یہ بادشاہ، وہ جو آگ جلائی تھی اور وہ واقعات سارے پڑھتے ہیں نا ہم، تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا ہے، لیکن بہرحال اللہ اکبر ہے۔ دیکھیں یہ بھی جو ہے دینی غیرت کے لیے بڑی بات ہے کہ انہوں نے ہماری جو مقدس جو رسولوں کی زمین تھی کیا کھنڈرات بنا دی یار۔ شام بڑا ایڈوانس کر گیا تھا، وہ کھنڈر ہو گیا، وہ تو
شام کو بڑی وہ بلڈنگیں توڑ دی ہیں، مار دی بمبارمنٹ کر کے نا شام کا، تو یہ ظلم ہے۔ بڑی خوبصورت کنٹری تھا، کافی لوگ جاتے تھے، ہاں جاتے تھے شام میں نا، تو لوگ بہت کبھی زیادہ کبھی جاتے تصویر آتی ہے، بہت برا حال کر دیا ہے۔ فلسطین کا تو ابھی بھی عذاب ہاں وہ جب چاہے وہ میزائل اور وہ کرتے رہتے ہیں، وہ ایکچولی ان کی پروٹیکشن ہے نا، وہ اور شیر ہو جاتی ہے امریکہ۔ بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بہرحال یہ ابھی یہ ذکر ہو رہا تھا کہ یہ کیونکہ یہاں سے تجارتی قافلے جاتے تھے اور اسی کے آس پاس یہ بستیاں تھیں عاد کی، سمود کی، تو اللہ تعالیٰ یہ قریش مکہ جو ہے نا ان کو جھنجھوڑنے، ان کو ان کی تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ دراصل یہ بات ہے اس میں نا فرمائی گئی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اور دیکھیں جو ہم نے پچھلی صورت پڑھی تھی اس کے وصف میں تھا حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد، ان کا ذکر، انبیاء کا بھی ایک آیت میں کافی انبیاء کا ذکر آیا تھا۔ اسی طرح اس میں بھی تقریباً سینٹر ہی میں میں مماثلت بتا رہا ہوں، صورتوں کے جوڑے بھی ہوتے ہیں نا تو اس میں ریزیمبلنس ہوتی ہے، تو اس کے بھی یہ جو آیت میں نے لکھا ہے نا سینٹر میں ہی بنتا ہے، جو رکو نمبر 8 سے ان قوموں کا ذکر ہو جائے گا جنہیں اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا ان کا نا۔ اچھا، اور یہ خوبصورتی دیکھیں کہ ہر وقت شرک، ہر طرف کفر اور شرک عام تھا۔ ہر رکوع کی پہلی آیت آپ کو یہی ملے گی کہ یہ دیکھیں نا رکوع ہے نا، رکوع 8، 9، 10، 11، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی ہستی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ شرک بہت عام تھا نا۔ شرک کوئی آگ کو پوج رہا ہے، آتش پرست، کوئی سورج کو ہے نا جی، کوئی درختوں کو، کوئی پتھروں کی مورتیاں بنا کر، تو پہلا کام ہی یہ تھا کہ ان کو شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانا۔ تو یہ ہر رکوع کی پہلی آیت آپ کو یہی ملے گی کہ قوم سے کہا کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی ہستی عبادت کے لائق نہیں ہے نا جی، تمہارا اس کے سوا کوئی مالک نہیں، کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی انسان کی ہدایت کا پہلا اصول بتا دیا، وہ توحید ہے، توحید، اور تمام گمراہیوں کی جڑ وہ شرک اور کفر ہے، شرک ہے۔ بڑا میجر سبجیکٹ ہے وننس آف اللہ قرآن کا نا، ہاں توحید، تینیں تو بنتی ہیں اہم موضوع، توحید، رسالت اور آخرت، توحید، رسالت اور آخرت، ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے دلائل سے، تاریخی واقعات سے، ایویڈنسز سے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے، فلاح پا جائے۔ قرآن کا موضوع انسان ہے، انسان کی فلاح۔ اب مقصد انسان کو سمجھانا ہے، اس کو عبرت دلائی جائے، اس کو انسینٹیو سے پرسویٹ کیا جائے، ہر طرح سے کوشش کی ہے۔ صرفنا، قرآن نے کہا ہم نے طرح طرح سے کیا ہے، صرف پھیرنے کو کہتے ہیں نا، صرف نظر نہیں کہتے اس نے آنکھیں پھیر لی، قرآن کا لفظ ہے صرفنا القرآن، ہم نے طرح طرح سے کوشش کی ہے۔ تو یہ ہے، اللہ اکبر، ہے نا جی۔ اچھا، مقصد اس میں دیکھیں آغاز ہی میں ہے، وہ آغاز یہی ہے کہ آپ منکرین کو ڈرائیں، یاد دہانی کرائیں ان کو کہ آخرت کا دن آئے گا، حساب کتاب دینا ہوگا۔ اس میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ ہم نے امتحان کے لیے شیطان کو بھی ساتھ رکھا ہے، لیکن اس کو یہ طاقت حاصل نہیں ہے کہ وہ زبردستی کسی پر غلبہ پا لے، ہاں اس سے انسان بچ سکتا ہے شیطانی حملے سے۔
اور اس میں یہ ہم پڑھیں گے شیطان یہی کہے گا کہ مجھے برا بھلا نہ کہو، میں نے تو بس دعوت دی تھی، تم آ گئے، تم نے دعوت قبول کر لی، دعوت تو انبیاء نے بھی دی تھی، اس طرف تم گئے نہیں، میں نے تمہیں سرسبز باغ دکھائے، تم آ گئے فوراً ہی، تو کہا کہ میرا اس میں کیا قصور ہے۔ یہ بڑا منظر کھینچا گیا ہے وہاں آخرت میں ہے، وہ کہے گا۔ اللہ اکبر، ہے نا جی۔ اچھا، اس میں ہم لباس بڑی ایک اہم چیز ہے، وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں لباس اللہ نے بنایا، لباس میں مقصد ہے کہ زینت اور خوبصورتی 1 فیکٹر، سطر کو چھپانا 2 فیکٹر، تیسرا موسم کی سختی وغیرہ سے پروٹیکشن ہے نا، آپ جرسیاں ورسیاں نہیں پہنتے، لباس ہی تو ہے نا جس کا بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہے نا، دیکھو یہ ہے۔ ہاں چلے وہ بھی سر عین آپ شریعت کے مطابق ہے، وہ ایک ہے کہا کہ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ پھر یہ کہا، قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، فَبِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ نعمت ہے نا، تو کہا جب نعمت دی ہے تو اس کو استعمال کرو یار، استعمال کیوں نہیں کیا؟ یہ ہے قرآن کی آیت ہے، فَبِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو دیا تو کرو۔ یہ تو دیکھیں ویل ڈریس ہوگا تو اس کا سائیکولوجیکل بھی ایفیکٹ ہوتا ہے، اس کی طرح طبیعت ذرا اچھی رہتی ہے تو اچھی بات ہے، آپ نے خوبصورت سوال کیا ہے۔ اور ہمارے شاہ جی ویسے بھی ویل ڈریسڈ ہے، ان کے پاس جو ہے نا اسٹاک بہت ہے، الحمدللہ الحمدللہ، ویرائٹیز، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو جاری رکھے یار، تحفے کی اپنی ایک چارم ہے بندہ خرید تو لیتا ہے لیکن تحفے کا مزہ ہی اور ہے یار۔ انشاءاللہ، نہیں انشاءاللہ 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 امید رکھنی چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ بالکل صحیح ہے نا۔ اچھا جاتی ہے، چلو ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، بالکل صحیح۔ اچھا، تو اعراف جو زمانہ نزول ہے یہ مکہ کے آخری سالوں میں نازل ہوئی، آخری لاسٹ 13 سال رہے نا، بس آخری سال۔ اللہ اکبر۔ اس میں دیکھیں یہ ہم نے نام لکھے ہیں، حضرت نوح، حضرت ہود، یہ خاص وقت پر خاص امت خاص قوم کی طرف آئی۔ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سب ہی کے لیے آئے، اس کا ذکر بھی اس صورت میں ہے۔ جب 158 میں پڑھیں گے نا، وہاں کا علیکم جمیعا، سب کے لیے ہم نے یہ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیے۔ کہا قل یا ایھا الناس، خطاب بھی الناس ہی ہے، لوگوں سے، کہ انی، ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیں انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، رحمت للعالمین، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی 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 سر، جی جی، حضرت آدم علیہ السلام کی کتنی دیر بعد ان کی قوم بنی؟ ہزاروں سال ہی ہوں گے، یعنی حضرت آدم ایگزیکٹ صدیوں کے حساب سے ہی ہے، لیکن کوئی ایگزیکٹ نہیں، کوئی شاید پتہ نہیں، کوئی اویلیبل بھی نہ ہو، اندازہ ہی ہوگا۔ لیکن اس دوران میں جو قوم رہی اور بڑھتی گئی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، ہاں پھر وہ یہ پہلے رسول تھے یا نبی تھے؟ ہاں جی 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 یہ پہلے تھے نا جی، ہاں، ان کے بعد نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں درمیان میں تھے حضرت شیس اور حضرت وہ کافی نہیں، ہاں ان کا ذکر نہیں ہے، حضرت شیس اور بھی ہیں،
حضرت ادریس، کافی نام ہیں ان کے بعد، ہیں رسول ہیں، لیکن کیونکہ کافی پیریڈ ہے، ایسا نہیں ہے یہ آپ جو فرما رہے ہیں حضرت آدم تو سٹارٹ ہوا نا نسل انسانی ابو البشر، اس کے بعد شاید 10 صدیوں کا یا کچھ اس سے زیادہ کا ہے، بہت عرصہ ہے، بہت عرصہ، اور اس دوران انبیاء اور رسول آتے رہے ہیں جی ہاں، لیکن اسلامی کتابوں میں حضرت شیس اور حضرت ادریس اور ایسے نام ہیں، وہ سب ان سے پہلے ہیں، یہ پھر بعد میں نا، اللہ اکبر نا جی۔ اچھا، تو ہم سورہ اعراف جو ہے نا وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اعراف جو ہے ہائٹس کو کہتے ہیں نا، بلندیوں کو، عربی میں بلندیاں، ہائٹس کو کہتے ہیں، اور یہ کس مناسبت سے بلندیاں آیا ہے؟ یعنی جنت اور جہنم، یہ بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے ویٹنگ فار دیئر ریزلٹس، ہم نے کہا گیا نا میزان ہوگا جن کا، یعنی آپ یوں سمجھیں نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں، لیکن ان کو پوری امید ہوگی کہ وہ اس طرف جائیں گے، اللہ کے فضل اور خاص رحمت سے وہ لوگ یہاں پر ہوں گے۔ یعنی 3 گروہ سے خطاب ہے، اعراف پڑھنے جا رہے ہیں نا 3 گروہ سے، وہ ایک ہو گیا اہل جنت، اہل جہنم اور اہل اعراف والے، یہ بلندی پر بیٹھے ہوں گے، ان کا تو ہو گیا نا ڈیسائیڈ، جنت اور جہنم، یہ ابھی فیصلہ آنا باقی ہے، یہ وہ ہوں گے۔ اس مناسبت سے جو ہے وہ سورت کا نام ہے، اور یہ اعراف کا لفظ سورت میں آئے گا، ہم پڑھیں گے نا اعراف پر، ہاں ریزلٹس لیٹر آن، یہ ٹرم بڑی عام ہوتی تھی کہ بی اے کا ریزلٹ ابھی نہیں ہے، ریزلٹ لیٹر آن ہے نا بالکل صحیح کہا تو یہ، اور لیکن ان کو پوری، ہاں ہاں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ہے نا 2 آیات میں یہ لفظ ہے، یہ بھی بتا دوں، جب ہم آیت 46 پہ پہنچیں گے اعراف کا لفظ ہے، اور اس کے بعد 48 میں اعراف کا لفظ ہے، اس سے ماخوذ کیا گیا ہے نام ہے، آیت نمبر 46 اور 48، اس میں جو ہے نا وہ اعراف کا لفظ ہے، اس مناسبت سے جو ہے وہ اس کا نام رکھا گیا ہے۔